إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. میرے دینی بھائیوں، ایک مبارک مجلس میں آج ہم یہاں جمع ہیں اور اسلامی تربیت، دینی تربیت، اصلاح نفس اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے قرآن و سنت کی روشنی میں موبائل وغیرہ سب بند کر لیجیے اپنے اپنے. قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو صحیح منہج پر لانے کے لیے اپنے سوچ اور اپنے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے آج یہاں جمع ہے. ایسی دینی مجالس کا مقصود یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ میں ہم دین کی باتوں کو دلائل کے ساتھ معلوم کریں، ان دلائل کو جمع کریں، اپنے آپ کو ان باتوں سے جو حاصل ہے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم خود اس علم کے حاصل ہو کر دوسروں کو اس کے مطابق عمل کرنے والا بنانے کی کوشش کریں. خطابات چاہے وہ جمعہ کے ہوں، اسی طرح سے بڑے اجتماعات میں ہوں، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے. لیکن اس طرح کے جو دروس ہوتے ہیں اور طلبۃ العلم جب جمع ہوتے ہیں اور باتوں کو جمع کر کے ان کو محفوظ کرتے ہیں، تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں آنے والے، بیٹھنے والے، ان باتوں کو سننے والے خود داعی بن جاتے ہیں. خطابات میں عام طور سے ایک آدمی جو بھی بات سنتا ہے اس بات کا اس کے قلب پر ایک اثر پڑتا ہے، اس کے دل پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے اور وہ اثر لے کر گھر جاتا ہے. نتیجے میں اس کی زندگی میں دین آتا ہے. ان ساری باتیں اس کو یاد نہیں رہتی ہیں، اس میں سے بہت تھوڑا حصہ اس کو یاد رہتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا وقت جب گزر جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد میں بہت ساری باتیں اس میں سے اور بھی بھول جاتا ہے. ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے دروس، ایسی مجالس میں بیٹھیں اور ایک ایک بات کو نوٹ کرتے چلے جائیں، اور یہ بات جب ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گی تو پھر آگے جا کر چاہے وہ گھر میں ہو یا پھر دوست احباب میں ہو، ان باتوں کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں، ان نکات کو یاد رکھتے ہیں، تو پھر دوسروں تک بھی اس کو ہم پہنچا سکتے ہیں. تو ایک آدمی کا دین کی بات سن کر صحیح ہو جانا یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو ماننے والا ہو، اس کے مطابق بن جائے، اور مزید یہ کہ اس بات کو آگے لے جا کر دوسروں تک پہنچانے والا بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نضر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے حدیث سنے، اس کو یاد رکھے اور دوسرے تک اس کو محفوظ پہنچا دے. جیسا سنا تھا ویسا دوسرے تک پہنچا دے. تو یہ 3 کام جو بھی کرے گا، 3 چیزیں ہیں، 3 کام جو بھی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس انسان کو، تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے اس کو. یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اس انسان کے لیے ہے جو 3 کام کرے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ 1، سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی حدیث سنے. دین مجالس میں آنا، قرآن و سنت کی بات کو سننا، یہ پہلا کام ہے. بہت سارے لوگ سننے ہی سے محروم ہو جاتے ہیں، لہذا آگے کی باتیں ان کے پاس، آگے کی چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی ہیں. تو دھیان سے سننا. 2، فحفظہ، اس بات کو یاد رکھنا، محفوظ کرنا، چاہے وہ حافظے میں ہو، میموری میں ہو، یا پھر قلم کے ذریعے سے وہ اس بات کو یا کسی اور ذریعے سے اس کو محفوظ کر لے. حتی یبلغہ غیرہ، تیسری چیز، یہاں تک کہ اس کو دوسرے تک پہنچا دے. تو سننا، اس کو محفوظ رکھنا اور اس کی تبلیغ کرنا، اس کو دوسرے تک پہنچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے علم کے ساتھ میں جو آدمی یہ معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے. نضر اللہ، یہ بہت بڑی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے. دنیا میں دیکھیے آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ساری کوششوں کا اور ساری چیزوں کے حاصل کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اس کو خوشی اور سکون نصیب ہو. دنیا میں آدمی کو اگر سب مل جائے اور یہاں پر سکون نہ ملے تو ان ساری چیزوں کا پانا اس کے کوئی فائدے کا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، مزید فکر کا سامان ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اس کی زندگی میں سکون ہو، یہ سب سے سمجھدار اور سب سے خوش قسمت آدمی ہے. یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والا، ان باتوں کو محفوظ رکھنے والا، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا. تو یہ باتیں یاد رکھیں. تو ان دروس کا جو ہمارے آج اور اس کے بعد بھی جب ہونے والے ہیں، ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بات کو سنیں، یاد رکھیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی نیت سے. ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں ہم محفوظ رکھیں گے، ہم اپنے آپ کو ان کے مطابق بنائیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے، اور ہم دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے. تو یہ سمجھ لیجئے ایک چھوٹا سا ہمارا 1 یا 2 دن کا مدرسہ ہے، جس میں جتنا بھی علم ہم کو قرآن و سنت کا ملتا ہے، ہم اس نیت سے اس کو لیں گے کہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے. کوئی نہ صحیح ہمارے گھر میں ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اور جو عنوان ہمارا آج کا ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ دینی بے راہ روی یا دینی کمزوری، دینی خرابی، اس کے اسباب اور اس کا علاج. ایک انسان میں دینی برائیاں کیوں آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ کیوں ایک آدمی دین پر نہیں چلتا ہے؟ کیوں ایک آدمی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایسے کام کرتا ہے جو آخرت میں اس کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ ایک آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے، دین پر آتے ہیں، کسی خطاب میں سن لیا، امام صاحب کا خطبہ سن لیا، بہت جذبہ دل میں آ گیا، پھر کچھ دنوں تک وہ آدمی دین پر چلتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا ہے، اس کے علاوہ دین کے اعمال کرنے لگتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، اور اس کی زندگی میں دینداری دکھائی دینے لگتی ہے. پھر اس کے بعد اچانک اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر اسی زندگی میں چلا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود، اللہ کے احکام جاننے کے باوجود ایک آدمی ان کو توڑ چلا جاتا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کیوں آتی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ
آدمی کو دنیا میں اللہ کے نزدیک ناکام اور آخرت میں برباد کرتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بے دینی کے اسباب کیا ہیں اور بے دینی کا علاج کیا ہے؟ ایک بہت بڑا موضوع ہے، کچھ باتیں سرسری طور پر ہم تھوڑے سے وقت میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ ایک آدمی کا یہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں بس ہم جنت میں جائیں گے، اس طرح سے اس کا سمجھ لینا کہ میرا نام مسلمان کا نام ہے، میں اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہوں، میں اسلام کو تسلیم کرتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کے سلسلے میں دو باتیں یا دو شرطیں بتائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 82 میں، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت میں، ان کی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے اعتبار سے دو باتیں بتائی ہیں، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ میرے پاس ایمان ہے میں جنت میں جاؤں گا، بلا شبہ جنت میں دخول کے اعتبار سے ایمان کافی ہے، خلود کے اعتبار سے ایمان کافی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل نہ کرتا ہو، برے اعمال کر کے دنیا سے جائے تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو جائے گا، لیکن قوی امکان اس بات کا ہے کہ وہ آدمی اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے اور پھر اس کے بعد میں سزا پانے کے بعد جنت میں جائے۔ تو کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے؟ کون آدمی ہمت رکھتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے؟ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ وہ سیدھے جنت میں جائے۔ اگر آدمی کو ایسا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے بغیر اس کو جنت میں ڈالے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنے ایمان کی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی صحیح کرے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جنت میں جانے کی دو شرطیں ہیں، ایک ایمان یعنی صحیح عقیدہ، اور دو عمل صالح، وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں۔ یہ دو شرطیں ہیں، صحیح عقیدہ اور سنت کے تابع اعمال، اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے اس کی زندگی کا محاسبہ ہوگا، اور کن بنیادوں پر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں باتیں بتائی ہیں، لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے ناپنا اور جانچنا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے ہوئے ہے کہ بس میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اگر کوئی اسی دھوکے میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو بھی سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے، سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کیا جائے۔ 5 چیزوں کا سوال ہونے کے بعد ہی وہاں سے وہ ہٹ سکتا ہے۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر اس نے کس چیز میں فنا کی، کھپائی، خرچ کی، صرف کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کی طاقت اس نے کس چیز میں، کس کام میں لگائی۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا، اپنے علم میں اس نے کیا عمل کیا۔ امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی سنن میں، جامع میں، اور اسی طرح سے صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے 5 سوالات قیامت کے دن کے ہم کو معلوم ہوئے جن کے مطابق آپ کو بننا ہے۔ 3 سوالات تو قبر میں ہیں اور 5 سوالات حشر میں ہیں، ان کے پاس جنت ہے، ان کی تیاری کیے بغیر آدمی جنتی نہیں بن سکتا ہے۔
قبر کے سوالات کیا ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کون سا تھا، اور تیرے نبی کون تھے. یہ معرفت کا سوال ہے. اور قیامت کے دن مزید اور 5 سوالات ہیں. وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1 وقت سے متعلق سوال ہے. ٹائم جو انسان کو جنتی بننے کے لیے مہلت دی گئی ہے، اس کام کو، اس وقت کو اس نے کس چیز میں لگایا ہے. نمبر 2 صحت، خاص طور سے جوانی کی طاقت. آدمی بچپن میں کمزور ہوتا ہے، جوانی میں قوی ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے. تو زندگی کا طاقت والا وقت جس میں وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، اس وقت کو، اس طاقت کو اس نے کہاں لگایا؟ جوانی کی قوتوں کو کہاں صرف کیا؟ تو اپنی صحت کا استعمال انسان کیسے کرتا ہے، یہ بھی سوال ہے. نمبر 3 مال کے بارے میں، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، چوری کر کے، حرام بزنس کر کے، حرام جگہ جاب کر کے مال کماتا کیسے ہے. پھر 4 مال کو خرچ کیسے کرتا ہے، گناہوں میں صرف کرتا ہے، عیاشی میں لگاتا ہے، کہاں لگاتا ہے. اور 5 زندگی کے سلسلے میں دین کی جو باتیں جانتا ہے اس کے مطابق وہ کتنا عمل کرتا ہے، یعنی علم کے مطابق بننے کی کتنی کوشش اس نے کی، علم اور عمل میں کتنی مطابقت تھی. یہ 5 سوالات ہم سے پوچھے جانے والے ہیں. وقت کے بارے میں سوال، صحت کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال، اور علم کے بارے میں سوال. لیکن یہ نعمت اللہ کی ہے. دنیا میں انسان کو وقت ملا ہے، صحت ملتی ہے، اسی طرح سے اس کو مال ملتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، جو بھی دین کا علم اس کے پاس ہوتا ہے. ان چیزوں کی اس نے بطور شکر یا ان چیزوں میں اس نے کیا کیا ہے، یہ سوالات اس سے ہونے والے ہیں. ہم اپنا وقت دیکھیں، ہم اپنا وقت کیسے صرف کر رہے ہیں. ہم دیکھیں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ہم کہاں صرف کر رہے ہیں. ہم دیکھیں اپنے مال کو ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم کو جو علم دین کا ملا ہوا ہے اس کا ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں. کتنے لوگ دین کی باتیں جانتے ہیں لیکن ان کی اولاد دین کے علم سے کوری ہوتی ہے، ان کی بیوی دین کے علم سے کوری ہوتی ہے، ان کے ماں باپ دین کے علم میں کورے ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہوتی ہے. تو یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے. کوئی آدمی جب تک کہ ان چیزوں کا جواب نہ دے دے وہ اللہ کے آگے سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، بری نہیں ہو سکتا ہے. تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے فتنہ کیا ہے، کیا آزمائش ہے جس کی وجہ سے آدمی بھٹک سکتا ہے، اور کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی گناہوں میں چلا جاتا ہے، بے دینی کی زندگی گزارتا ہے. نمبر 1 شیطان. سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ انسان کے گمراہ ہونے کی شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان برائیوں کو خوبصورت بناتا ہے اور نیکیوں کو مصیبت بتاتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ دیکھیے انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس راحت چاہتا ہے، اس کو آسانی چاہیے، راحت چاہیے، اور انسان کا نفس چاہتا ہے لذتیں اس کو ملے، اور راحت. یہ 2 چیزیں ہیں نفس میں طلب ہیں. لذت کی طلب میں انسان کیا کرتا ہے؟ حلال سے آگے گزر کر حرام کی بھی کوشش کرتا ہے. مال چاہیے، نفس کی خواہشات ہیں، آدمی اس کے حصول کی اللہ کی حدوں کو توڑ کے آگے نکل جاتا ہے. انسان کو راحت چاہیے، نفس کو راحت چاہیے. اس راحت کی طلب میں نفس کیا کرتا ہے؟ اللہ کے فرائض جن میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ کام جو اللہ کو پسند ہے کرنے سے انسان کو روک دیتا ہے. اس کی بہترین مثال نماز ہے فجر کی یا رمضان کے روزے ہیں. اب آدمی کے سامنے ہوتا ہے اتنی تکلیف، نیند چھوڑنے کی تکلیف، بھوکے رہنے کی تکلیف، لہٰذا بہت سارے لوگ فجر کی کیا ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں چونکہ ان کو تکلیف نہیں اٹھانا ہے. کون مسجد تک جائے، کون اپنا وقت خراب کرے، کون اپنے لیے نیند چھوڑ کے جائے، کون سردی میں وضو کرے، تکلیف نہیں چاہیے. اور بہت سارے لوگ لذت چاہتے ہیں. کوئی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی مال غبن کرتا ہے، تجارت میں سود کے لیے
اپنی دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے. تو ایک آدمی ان دو چیزوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور انسان کو جو نفس ہے، یہ نفس انسان کے لیے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. شیطان باہر سے کوشش کرتا ہے اور نفس انسان کے اندر سے شیطان کے آنے کا راستہ ہموار کرتا ہے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ شیطان کے سلسلے میں ہوشیار رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لشکر کو، اپنے گروہ کو آواز دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائیں. یہ قرآن کریم میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اللہ نے حکم ہم کو دیا فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ وہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ یقینی ہے، طے ہے. اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں جہنم کا ہو چکا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں برباد ہوا ہوں، جس انسان کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں اس انسان کو بھی میں برباد کروں گا. میں تو بچ نہیں سکتا، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ کو معلوم ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ انسان کو بھی لے جائے تاکہ انسان کو وہ اللہ کے آگے ذلیل کر سکے. تو اللہ نے فرمایا انما یدعو حزبہ، وہ اپنے لشکر کو، اپنے گروہ کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے برائیوں کی طرف. کیوں؟ مقصود اس کا کیا ہے؟ مقصود اس کا بھلائی نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی بات مانے اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. وہ جہنم میں لے جانے کے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے انسان کو دعوت دیتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ شیطان دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو. اگر کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے اور آپ سے کہے رات میں کہ چلو ذرا میرے ساتھ کچھ چل کے آتے ہیں، آپ اس کی بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کریں گے. آپ سوچیں گے کہ یہ رات میں مجھے لے جا رہا ہے، شاید میرے قتل میری پٹائی کا اس کا پلاننگ دکھائی دیتا ہے، یہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. کوئی آپ کا دشمن آئے آپ سے کہے کہ اس کاغذ پر دستخط کر دو. دشمن تو کیا آدمی دوست پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے. وہ یہ سوچے گا کہ شاید مجھ سے کہیں دستخط کروا کہ مجھ سے میری جائیداد چھیننا چاہتا ہے. دشمن پہ آدمی بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس کی بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے. وہ کتنا بھی قسمیں کھا کر کوئی بات کہے اتنا زیادہ اس پر شک کرتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جو بھی بات ڈالتا ہے فوراً آدمی اس کو قبول کر لیتا ہے. شیطان اس کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، آدمی فوراً اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ہے کہ تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، کیا مطلب ہے؟ جیسا تم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے ہو، اس کی باتوں میں نہیں آتے ہو، اسی طرح سے شیطان سے بھی ہمیشہ چوکنا رہو. آدمی اپنے دشمن کے سلسلے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کے سلسلے میں کیسے آدمی بے فکر ہو جاتا ہے؟ دل میں آنے والے خیالات شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، آدمی ان خیالات کے تابع ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ علم کے تابع ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے اس کو ملا ہے، نہ کہ دل کے جذبات جو بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں. دل کے خیالات کے پیچھے چلنے والا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، جہنم میں گر جاتا ہے. تو پہلا سبب گمراہی کا یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے انسان گمراہ ہو اور آدمی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر 2، آدمی کا نفس ہے شیطان کے آنے کا راستہ. دیکھیے گھر کا دروازہ بند ہے، باہر سے دشمن اگر آنے کی کوشش کرے نہیں آ سکتا ہے، کیوں؟ اندر سے بند ہے. لیکن اندر اگر کوئی ایسا ہو جو شیطان والا ہو، اب وہ نادانی میں یا پھر شیطان کی باتوں میں آ کر وہ کھول دے دروازہ، شیطان کے آنے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے. یہی کام نفس کرتا ہے. شیطان اندر آنے کے لیے، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے سہارا لیتا ہے نفس کا. نفس کو ورغلاتا ہے، نفس کے اندر لذت اور راحت کی جو طلب ہے اس طلب کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے، اس کو امیدیں دلاتا ہے، اس کو تمنائیں دلاتا ہے. نفس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر، حرام چیزوں کو خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے.
نیکیوں کو اس کے سامنے بوجھ بنا کر پیش کرتا ہے. لہذا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ضد باز ہوتا ہے. لہذا نفس کیا کرتا ہے؟ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہوں میں پڑ جائے، وہ غلط کام کر بیٹھے. تو نفس انسان کے اندر ہے، شیطان باہر ہے. باہر سے شیطان انسان کے نفس کو ورگا کر اس سے وہ کام کرواتا ہے جو اس نے نہیں کرنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خاص نصیحت کی تھی اپنے آخری وقت میں. کہا تھا ان اول ما احذرک نفسک التی بین جنبیک، سب سے پہلی چیز جس کے سلسلے میں تم کو خبردار کرتا ہوں وہ تمہارے دونوں شانوں کے درمیان جو تمہارا نفس ہے وہی ہے. تمہارے سینے میں جو دل ہے، جو تمہارا نفس ہے، یہ تمہارا نفس سب سے پہلے خبردار ہونے کی چیز، سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی چیز، جس چیز سے سب سے زیادہ آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے وہ تمہارا نفس ہے. کیوں؟ اگر نفس آدمی کا کمزور نہیں ہوگا شیطان کو بھی موقع نہیں ملے گا. اگر نفس آدمی کا کمزور ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اگر وہ گناہوں سے بچنے کا عادی نہیں ہوا ہے، اگر وہ اللہ کے حکموں پہ چلنے کا پابند نہیں ہوا ہے، تو پھر شیطان کے لیے بہت آسان ہے کہ جیسے ایک جانور کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو جہاں چاہے لے جائے، شیطان انسان کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو گمراہی کے راستے پر دوڑا سکتا ہے. نفس آدمی کی کمزوری ہے، شیطان کے لیے آنے کا دروازہ ہے. نفس بہت بڑی کمزوری انسان کی، جس کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو سکتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جس چیز سے خبردار رہنے کے لیے کہا وہ کیا ہے؟ آدمی کا نفس ہے. جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام البخاری نے ایک حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. دو چیزیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو شہوتوں والی ہے، یعنی جہنم شہوتوں سے ڈھکی چھپی ہے. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت ایسی چیزوں سے چھپی ہوئی یا ان پر پردہ ہے ایسی چیزوں کا جو بہت ہی کراہت والی ہے. کہ ایک آدمی جنت میں اس کو جانا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے بیچ میں پردہ ہے. کن چیزوں کا؟ مکروہات کا. ایسے اعمال، ایسے احکام جو نفس پر بڑے بھاری ہیں. آدمی اس کو پار نہیں کر پاتا ہے، لہٰذا جنت میں نہیں جا پاتا ہے. اس کے لیے ایک پل ہے جو اس کو کراس کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسے اعمال جو نفس پر بھاری ہیں. اگر اس سے پار ہو کے آگے نہیں جاتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک پردہ ہے، اس پردے کو ہٹاتا نہیں ہے، پار نہیں جاتا ہے، جنت میں نہیں جاتا ہے. اس پردے کو دیکھ کے آدمی رک جاتا ہے. جنت کے آگے ایک پردہ ہے، جنت کی نعمتیں اس کے پار ہیں، چھپی ہوئی ہیں. پردہ جو ہے وہ کون سا پردہ ہے؟ ایسی چیزوں کا پردہ ہے جو نفس پر بڑی بھاری ہیں. جب تک کہ اس پردے کو ہٹاتا نہیں ہے پار نہیں جاتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. اگر اس کو دیکھ کے رک جائے آدمی تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. نظروں کی نگاہ اس پردے پر ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں پر نہیں. لہٰذا وہ جنت پہ جانے سے رک جاتے ہیں. اور ایک آدمی جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک پردہ ہے. کیسی چیزوں کا ہے؟ جو آدمی کو بڑی مرغوب ہے. آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے پار جہنم کو نہیں دیکھتا. تو ان چیزوں کو دیکھ کر للچاتا ہے اور پردہ ہٹا کے اندر جاتا ہے، اور اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہاں پہنچ گیا؟ وہ جہنم میں پہنچ گیا. کتنی عمدہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا جہنم شہوتوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جنت مکروہات سے، ایسے اعمال جو اس پر بڑے بھاری ہیں. تو یہ نفس بھی انسان کا گناہوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے اور اللہ کے حکموں سے انسان کو روکتا ہے. نفس ہمارا دشمن ہے، اگرچہ وہ ہمارا اپنا ہے لیکن وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ایک نادان بچے کی طرح ہے جو ماں باپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے. نمبر 3، دنیا کیوں انسان گمراہی میں آتا ہے، کیوں اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، کیوں حرام میں چلا جاتا ہے، کیوں گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تیسری وجہ اس کی ہے کہ
دنیا سامنے ہے اور آخرت چھپی ہوئی ہے، بعد میں آنے والی ہے۔ اور انسان کی مزاج میں ہے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے آدمی اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جو چیز کل ملنے والی ہے، جو چیز آج دکھائی نہیں دیتی ہے، آدمی اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا اور غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو تیسری چیز گمراہی کی، گناہوں کی اور بے دینی کی، بے عملی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے سامنے آخرت آج نہیں ہے، جنت آج نہیں ہے، جہنم آج نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زیب و زینت اس کے سامنے ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کے خزانے، دنیا کے گھر، دنیا کی تجارتیں، دنیا کی عورتیں، دنیا کا مال و دولت، سب دنیا کا سامنے ہے۔ لہذا آدمی جو سامنے ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، اور آخرت سامنے نہیں ہے اس کے لیے آدمی عمل نہیں کرتا ہے۔ جنت سامنے نہیں ہے اس کے لیے دوڑتا نہیں ہے، کل کا کل دیکھیں گے یا کس نے دیکھا ہے۔ جہنم سامنے نہیں ہے، لہذا آدمی کے اندر فکر بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا کا سامنے ہونا اور آخرت کا چھپا ہونا بھی آدمی کی بے دینی کا ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، سورہ القیامہ آیت نمبر 20 اور 21۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم عاجلہ کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ عاجلہ کہتے ہیں وہ چیز جو جلدی آتی ہے، جلدی ملتی ہے، اور آخرہ کہتے ہیں اس چیز کو جو اخیر میں ہے یا بعد میں ہے۔ محفوظ بھائی دیکھیے ذرا اس کو تھوڑا کم کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو جو جلدی ملنے والی ہے، اور جو چیز بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑے رکھتے ہو۔ اور یہی بات آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، بچپن سے جوانی تک کھانا پینا کھیلنا کودنا پھر پڑھنا، جوانی کے بعد جاب، اس کی فکر میں، نکاح کی فکر میں، اور پھر آدمی کا ہوتے ہوتے جب بڑھاپا آتا ہے تو آدمی دنیا کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ دین کے لیے کچھ کر نہیں پاتا ہے، بلکہ بڑھاپے میں جانے کے بعد بھی آدمی میں ریاست کی جو طلب پیدا ہو جاتی ہے آدمی اس میں چلا جاتا ہے۔ بچپن میں چھوٹی لذتیں، کھانا پینا کھیلنا کودنا، جوانی میں اس سے آگے کی لذتیں، مال اور عورت، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اقتدار اور طاقت اور سماج میں پوسٹ، آدمی کی زندگی اسی میں نکل جاتی ہے۔ اور آدمی آخرت کے لیے کچھ کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا ہے۔ تو آدمی آج جو ملنا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اس کے سامنے آج کی لذتیں، آج کی نعمتیں، آج کی تکلیفیں ہوتی جن سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ لیکن کل جو چیز ہے، جو بڑی تکلیف ہے، کل جو جنت ملنے والی ہے، جو بڑی نعمت ہے، جو ہمیشگی کی راحت ہے، آدمی اس کو کل پر ٹالتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جوانی میں دین پر عمل کرنا ہے، آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے جاب مل جائے اس کے بعد دین پر عمل کریں گے، نکاح ہو جائے پھر تھوڑا سیٹل ہو جائیں گے، نکاح ہو جاتا ہے، جاب مل جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، اوور ٹائم کرنے لگ جاتا ہے، شادی ہو جاتی، نکاح ہو جاتی ہے، 1 سال میں بچہ آ گیا، اب بیوی بچوں میں کھو گیا، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اوور ٹائم کرنا اسی میں لگ جاتا ہے۔ ایک عمر چلی جاتی، بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں پھر جی چاہتا ہے عبادت کرنے کے لیے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے۔ 2 سجدے کرنا ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں کہ زمین پر سر رکھنے کے بعد اٹھانے کے لیے پوری ایک طاقت لگتی ہے۔ تو آدمی بڑھاپے میں مجبور ہو جاتا ہے، عمل نہیں کر پاتا ہے، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے اگر ذکر بھی کرے تو حلق سوکھنے لگتا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے، قرات کرنے تلاوت کرنے کے لیے جی چاہ رہا ہے لیکن آنکھ سر دکھنا شروع ہو گیا، پڑھنے کے لیے طاقت اتنی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کر جھکنا، رکوع سے اٹھنا طاقت نہیں ہے۔ تو آدمی ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ مجبوری کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، آدمی کی زندگی نکل جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتے ہیں۔ لہذا دنیا میں یعنی دنیا کا سامنے ہونا، دنیا کی ذمہ داریاں، یہاں کی لذتیں، یہاں کے پرابلم، ان کا سامنے ہونا آدمی کو انہی میں پھنسا دیتا ہے، آدمی اس کے پار آخرت کی فکر نہیں کر پاتا ہے، لہذا اللہ کا مجرم ہو کے دنیا سے جاتا ہے، گناہگار ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔ نمبر 4 بے دینی کے اسباب،
دین پر عمل نہیں کرنے کے اسباب میں سے چوتھا سبب ہے دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیندار تھے لیکن پھر کچھ تکلیف آتی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، نوجوان ہے، داڑھی تھی، اچھا خاصا یعنی پابند تھا، کورس کیا، پڑھائی کی، جاب تلاش کیا، یہاں وہاں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، یا رشتے تلاش کرتا رہا، رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ ایک وقت کے بعد میں پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، جب گھر والے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، داڑھی واڑی کاٹ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا میں کھو جاتا ہے، حرام تجارت بھی کرنے لگتا ہے، حرام جاب پہ لگ جاتا ہے۔ دنیا کی تکلیف، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آدمی سب سے پہلے دین کو سلام کرتا ہے۔ گھر میں جھگڑا ہوا، جات کا جھگڑا ہوا، گھر والوں نے اس کو ستایا، پریشان کیا، حصہ نہیں دیا، غصے میں آ جاتا ہے، دین چھوڑ چھاڑ کے آدمی دنیا میں لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کچھ پریشانی اور مصیبت آتی ہے وہ غصہ دین پر نکالتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جس نے اس کو ستایا ہے، جہاں سے نقصان دنیا میں آیا ہے، اس کے اوپر ناراض ہونے کے آدمی سب سے پہلے کس پہ ناراض ہوتا ہے؟ دین پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ گھر میں کسی بچے کا انتقال ہوا، 3 بیٹیاں ہو گئیں، بہت سارے لوگ یہ بھی ناراض ہو جاتے، نماز ہی چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ یہ کیا کوئی قاعدہ ہے؟ میں بیٹا مانگ رہا ہوں اتنے سالوں سے، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، ناراض ہو کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کہ بیٹی کا ملنا جنت کے ملنے کا ذریعہ ہے، کہ جو آدمی 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، جہنم سے اس کے لیے حفاظت بنے گی۔ تو ایک آدمی دنیا میں جب تکلیفیں اس پر آتی ہیں تو ان تکلیفوں سے پریشان ہو کر دین کو سب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ خود دین ہے۔ ان سے نکلنے کا حل، اس کو تھوڑا آواز کم کرتے ہیں، آواز کم کیجیے تھوڑا، تو آدمی جاننے والے آواز کم کرو نا۔ سر کہاں گئے؟ نورا بھائی کو بلائیے۔ ان تکلیفوں سے ان تکلیفوں سے بچنے کا راستہ خود دین ہے۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے، بچانے والا کون تھا؟ بچانے والا اللہ تھا۔ ایک آدمی دنیا میں کسی بھی مصیبت میں ہے، اگر واقعی وہ اخلاص کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ اور توحید کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھی کو اپنا معبود مانتا ہوں، لہٰذا تو میری مدد کر، جب اس طرح سے آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے۔ دنیا میں امتحان انسان پر آتا رہتا ہے، مصیبتیں آتی، کبھی بیماری کے راہ سے، کبھی معاشی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی گھریلو پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کچھ پریشانی باہر سے آتی ہے۔ آدمی ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر اگر دین کو چھوڑتا ہے تو یہ عذاب ہے، دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ تو ایک سبب، چوتھا سبب یہ ہے دنیا کی مصیبتیں انسان کو بے دین بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الحج میں آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنارے رہ کر اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں، باؤنڈری پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب ان کو کوئی خیر اور راحت پہنچتی ہے تو اطمینان ان کو رہتا ہے، خوش رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جب ان پر فتنہ، آزمائش، تکلیف، تنگی، پریشانی، مصیبت آتی ہے، انقلب علی وجہی، الٹے منہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، منہ پھیر کے راستہ بدل دیتے ہیں۔ انقلب علی وجہی، صراط مستقیم سے، اللہ سے، حق سے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ کھلا خسارہ ہے۔ ایک آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے، اس سے بڑھ کے ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، مال دولت ہر اعتبار سے، آخرت میں ناکام ہے۔ ایک آدمی دنیا میں ناکام ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، آخرت میں کامیاب ہے۔ ایک آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے، نہ دنیا ملے، دنیا میں اللہ کا تعلق نہ ملے، دنیا میں اللہ کی طرف سے تائید اور مدد نہ ملے، اور آخرت میں بھی آدمی ناکام ہو جائے، اس سے بڑھ کے ناکامی کیا ہے؟ تو یہ کہ ایک آدمی دنیا میں پریشانی آنے پر دین سے پھر جائے،
اس کو نہ اللہ کی معیت ملتی ہے نہ اللہ کی نصرت ملتی ہے، نہ آخرت میں اس کو مغفرت ملے گی۔ لہذا یہ چوتھی چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، جو بے دینی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نمبر 5، بری صحبت، یہ بھی بے دینی کے اسباب میں سے ہے۔ گمراہی کے اسباب میں سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دیندار ہوتے ہیں، دیندار گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں، پھر صحبت بگڑی، کالج میں گیا، ہاسٹل میں گیا، 1 سال بعد جب لوٹا ہے، ماں باپ 6 مہینے بعد جب اس کو دیکھتے ہیں، 5 مہینے بعد دیکھتے ہیں، چھٹیوں میں آتا ہے، داڑھی بیڑی سب صاف کر کے ایک دم جینس پینٹ پہنا، یہ پہنا، اور نماز غائب، سب غائب ہے، سگریٹ پی رہا ہے، پھر شراب بھی پینا شروع کر دیتا ہے، کبھی لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ بری صحبت کی وجہ سے ایک دیندار انسان بھی بعض اوقات بگڑ جاتا ہے۔ ایک اچھا آدمی لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دھیرے 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 ان کے اثرات اس میں آتے ہیں۔ ایک آدمی جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے اخلاق وہ سیکھ لیتا ہے، ان کی عادات وہ سیکھ لیتا ہے، ان کی صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ نہیں، اچھا آدمی تو برے لوگوں پہ، اچھا آدمی بھی اثر ڈال سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں قاعدہ الٹا ہے۔ آپ پانی چھوڑیے، ڈھلان پہ سے نیچے آئے گا کہ نیچے سے اوپر جائے گا؟ پانی اگر آپ ڈالیں گے تو وہ اوپر سے نیچے ہی کی طرف آتا ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ بری صحبت زیادہ اثر ڈالتی ہے اچھوں پر، اس کو بدلنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اتنا پاورفل آدمی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اطراف کو اپنی دینداری سے اثر ڈال کے اچھا بنائے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ واقعی جو آدمی اتنا دیندار ہو، اتنا پاورفل ہو، وہی آدمی اثر ڈال سکتا ہے۔ برف کو آپ ہاتھ میں رکھیے، تھوڑی دیر میں پگھل جائے گا۔ انگارہ رکھیے، تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈا ہو کے راکھ بن جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ماحول کا اثر آدمی پر پڑتا ہے، ماحول کا اثر آدمی پر پڑتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود ماحول ہوتے ہیں، جو اپنے اطراف کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اتنا پاورفل آدمی ہونا چاہیے، اندر اتنا اس کا ماحول ہونا چاہیے۔ جس کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے اور ایک دم قوی ماحول ہوتا ہے، اس کے دل کی دنیا بالکل دین اور نبوی نور سے مزین ہوتی ہے، وہی آدمی اپنے اطراف کے ماحول کو منور کرتا ہے۔ لیکن عام طور سے قاعدہ کیا ہے؟ ماحول آدمی کو بگاڑ دیتا ہے، بری صحبت آدمی کو بے دین بنا دیتی ہے۔ ویسی زبان ہو جاتی ہے، ویسے ہی اطوار ہو جاتے ہیں، ویسی اعمال ہوتے ہیں۔ کئی لوگ نمازی ہوتے ہیں لیکن بے نمازیوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرنے لگ جاتے ہیں، نمازیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کی بری صحبت کا نتیجہ نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ لوگ دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے ساتھ سگریٹ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے شراب بھی پینے لگ جاتے ہیں۔ تو بری صحبت بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کیے ہوئے ہے، وہ کیسے لوگوں سے دوستی کیے ہوئے۔ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ان کے دوست کیسے ہیں۔ آدمی کی پہچان اس کے دوست ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو جیسی سنگت مشہور بات ہے، جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسے لوگوں کے بیچ میں آدمی رہتا ہے انہی جیسا وہ بن جاتا ہے دھیرے دھیرے، اس کو خود کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ بری صحبت کا نقصان ایک یہ ہے کہ خود اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میرے اندر دوسروں کی آ چکی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ ناصر الدین الالبانی نے، جو کہ بہت بڑے محدث گزرے اس دور کے، انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو پانچویں چیز معلوم ہوئی بے دینی، گناہوں کی اور برائی میں مبتلا ہونے کی، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بننے کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی بری صحبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مجرد اللہ کی رحمت پر اعتماد کر لینا۔ یہ بھی شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے۔ بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، نماز چھوڑ دی اور عبادات چھوڑ دی، اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے،
یہ بہت غلط کام ہے، آپ یہ حکم کیوں نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کا پورا کیوں نہیں کرتے، فوراً ان کے ذہنوں میں کیا آتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھنا اور اپنی ذمہ داری پر، اللہ کی شریعت پر نگاہ نہیں رکھنا، یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ ایک انسان کی نگاہ اللہ کی رحمت پر ہو لیکن اللہ کی شریعت پر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہو، اپنی ذمہ داری پر نہ ہو، تو ایسا آدمی خود گمراہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 120 میں فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم، شیطان وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے۔ شیطان وعدہ کرتا ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک لمبی عمر تیرے پاس پڑی، ابھی جوانی میں بڈھا بن جائے گا داڑھی رکھ کے، ابھی جوانی میں، ابھی یہ کوئی عمر ہے تیری تقویٰ کی، ابھی تو لذتیں اٹھانے کی زندگی ہے، بعد میں جب تو بوڑھا ہو جائے گا، جب لذتوں کا وقت ہی نہیں رہے گا، تب سب چھوڑ دینا، تب عبادت کرنا، تب حکموں پہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے، ابھی کوئی عمر ہے تیری کرنے کی۔ تو شیطان آدمی کو وعدے کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، دیکھ اللہ تعالیٰ نے فلاں کی بھی مغفرت کر دی۔ ایسی حدیثیں جو عام حالات میں یاد نہیں رہتی ہیں، گناہ کے وقت وہ یاد آ جاتی ہیں کہ اب گناہ کرے، بعد میں توبہ کر لینا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو شیطان وعدے کرتا ہے، امیدیں اور تمنائیں دلاتا ہے، زندگی کے لمبا ہونے کی امید، موقع ملنے کی امید، اللہ کی رحمت کی امید۔ اسی طرح سے بعض اوقات تو یہ امید اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے ہیں، یہ امید، یا فلاں بابا کے رشتہ دار ہیں، یہ امید، فلاں بزرگ کے ہم نسل میں سے ہیں، یہ امید، ہم سید ہیں، یہ امید۔ شیطان جھوٹے جھوٹے وعدے انسان سے کر کے، تمنائیں دلا کے اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان وعدے کرتا ہے، تمنا اور امیدیں دلاتا ہے، لیکن شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان کا وعدہ، اللہ نے کیا کہا؟ دھوکہ ہے۔ ایک آدمی کی جہالت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے اور حکم کے مقابلے میں شیطان کے وعدے اور اس کے حکم کو ماننے لگ جائے۔ اس نے انتخاب کس کا کیا، چنا کس کو اس نے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ شیطان امیدیں اور وعدے دلاتا ہے، وعدے بتاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور حدیثوں کے، آیتوں کے غلط مطلب ذہن میں ڈالتا ہے، ایسا مطلب ڈالتا ہے جو عمل کی بجائے بے عملی کی طرف لے جائے، جو نیکیوں کی بجائے گناہوں کی طرف لے جائے۔ تو یہ ایک گمراہی ہے۔ یہ 6 باتیں ہم نے دیکھی جو آدمی کے دین ہونے کے اسباب میں سے ہیں۔ ان کا پھر سے اعادہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، شیطان کا فتنہ۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا۔ اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا قصہ۔ وہ پیڑ جس کا پھل کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ کیا تھا کہ جسم کا کپڑا اتر جائے گا، لباس اتر جائے گا، اور وہ جنت سے محروم ہو کے دنیا میں آئیں گے۔ لیکن شیطان نے کیا بتایا؟ اس کا پھل کھاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی، تم کو بادشاہت مل جائے گی۔ تو نقصان کی بجائے فائدہ سامنے رکھنا، وہ بھی جھوٹ، وہ بھی دھوکہ، برائیوں کو خوبصورت کر کے بتانا۔ نمبر 2، نفس کی خواہشات، نفس کی تمناؤں کو پورا کرنا۔ ایک آدمی بچے کی تمنائیں پوری نہیں کرتا ہے، بازار میں آپ اس کو لے جاؤ، ابو یہ چاہیے، ابو یہ چاہیے، ہر چیز مانگتا ہے۔ لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ باپ چیزوں کو دیکھتا ہے، بچے کی تمناؤں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نگاہ اس کی کس چیز پر ہوتی ہے؟ اپنی جیب پر، کہ سب لے لے گا تو میرے پاس بچے گا کیا؟ اس کی ساری خواہشات پوری کروں گا، یہ ایک دن لے کے کھلونا کھیلے گا، اگلے دن توڑ دے گا، اس کے اوپر میں اتنا خرچ کروں گا، کچھ فائدہ اس کا نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو کیا کرتا ہے؟ بیٹا آج نہیں لینا، ہم آئندہ بھی لیں گے، یا یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے،
اس میں نقصان ہے. کوئی بھی چیز اٹھا کے کھانے کے لیے مانگتا ہے، باپ چھین لیتا ہے اس کو. یہ دوائی ہے، یہ وہ گولی نہیں جو تمہارے لیے ہوتی ہے مٹھائی کی، یہ دوائی ہے، یہ کھاؤ گے تم کو نقصان ہوگا، اس کو کھانے نہیں دیتا ہے. تو نفس لذتوں کی وجہ سے ہر چیز ہڑپ کرنا چاہتا ہے. وہ اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو بالکل نادان ہے، جو اپنا بھلا برا نہیں جانتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ باپ اس کی چاہت پوری نہیں کرتا ہے. اگر واقعی آدمی سمجھدار ہے تو اس کو اپنے نفس کی اس طرح کی چاہتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو آدمی اس کی چاہت کو پورا کرتا ہے وہ اس بچے سے بھی زیادہ جاہل ہے، وہ اس بچے سے بھی زیادہ جاہل ہے. ایسے باپ کو کوئی آدمی سمجھدار نہیں کہے گا جو بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. لہٰذا وہ آدمی کیسے سمجھدار ہوگا؟ نفس کی ساری تمنائیں پوری کرتا ہے. تو دوسری چیز نفس ہے، اور نفس لذت اور راحت کی طلب کی وجہ سے گناہوں میں پڑتا ہے لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور راحت حاصل کرنے کے لیے فرائض کو چھوڑتا ہے. یہ اس پہ مجبور کرتا ہے. نمبر 3، دنیا کا سامنے ہونا. آدمی آخرت کو ٹالتا رہتا ہے اور دنیا کی لذتوں، دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کے کام، انہی میں پھنسا رہتا ہے اور دین پر عمل کرنے سے رہ جاتا ہے. بہت سارے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے بھیا؟ بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس. ٹائم نہیں آپ کے پاس؟ اتنی بڑی زندگی ملی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ میں بہت بزی رہتا ہوں، میں دکان پہ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے. آپ کی قبر پہ آ کے بیٹھے گا وہ جو دکان پہ بیٹھنے والا ہے. آپ کون دفن کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ لوگ مٹی ڈالیں گے، ہاتھ بھی جھٹکیں گے، وہ مٹی بھی گھر تک نہیں لے جانا ہے. ہاتھ جھٹک دیں گے، ہاتھ دھو دیں گے ادھر ہی. مٹی بھی ہم کو نہیں چاہیے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. بیوی بچے، بیوی تو قبرستان تک بھی نہیں آتی ہے، اس کا رونا دھونا جو بھی ہوگا گھر کی چار دیواری تک ہی رہے گا. اس کے بعد رشتہ دار آئیں گے، قبر میں ڈالیں گے، چلے جائیں گے. جن کے لیے تجارت کر کے اوور ٹائم کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کہاں تک کام آنے والے یہ لوگ؟ کیا قبر میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیا منکر نکیر کے سوال کے جوابات دیں گے؟ کچھ نہیں. تو آدمی آخرت کو ٹالتا رہتا ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کا بہانہ، دنیا کے کام اور کاج اور یہ تجارتیں اور یہ سارے بہانے، ان کی وجہ سے آدمی کئی سالوں تک اللہ کا مجرم بنا رہتا ہے اور اسی حال میں دنیا سے بعض اوقات چلا جاتا ہے. تو یہ وقت ضائع کرنا سمجھداری نہیں ہے. آدمی آخرت کو سامنے رکھے، سمجھداری یہی ہے. نمبر 4، دنیا کی مصیبتیں. دنیا کی تکلیف کی وجہ سے آدمی گناہ بلکہ بعض اوقات شرک میں پڑ جاتا ہے. مثلا بیماری کا علاج کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، علاج نہیں ہو رہا ہے. قرآن و سنت والے پڑھ رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کوئی آ کے بتاتا ہے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، گاڑی بھر کے لے جاتا ہے، میں کرایہ دیتا ہوں، میں ٹکٹ، میں پیٹرول ڈالتا ہوں، چلو میرے ساتھ. کہاں چلو؟ چلو فلانی درگاہ پہ چلو، فلانے بابا کے پاس چلو. لے جاتا ہے اور شرکیات اور کفریات سب کرتا ہے. کبھی علاج ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. ایسے علاج سے بیمار مرنا اچھا. مسلمان کی غیرت اتنی ہونا چاہیے کہ ہم بیماری میں مر جائیں گے لیکن ایسا علاج نہیں کریں گے جس میں شرک اور کفر ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. دنیا کی تکلیفوں میں آدمی شریعت کے سلسلے میں کمپرومائز کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات عقائد میں بھی کمپرومائز کر لیتا ہے. یہ چوتھا سبب ہے. 5واں بری صحبت، اور 6ٹھا اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنا. یعنی آدمی گناہ کرتا چلا جائے اور پھر اپنے آپ کو یہ تسلی دے کہ بھائی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس طرح کا کوئی عہد نہیں کیا ہے کہ آپ کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو اے نبی آپ بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، لیکن یہ بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو ایک آدمی اللہ کی صرف رحمت کو سامنے رکھے، یہ معرفت کا نقص ہے. اللہ کو پہچانا نہیں اس نے. جو صرف رحمت پر نگاہ رکھے اللہ کی، اس نے اللہ کو ادھورا پہچانا. اللہ کی رحمت پر بھی نگاہ ہو اور اللہ کے عذاب پر بھی نگاہ ہو، تب آدمی صحیح چلے گا، تب آدمی صحیح چلے گا.
لہٰذا یہ 6 چیزیں ہیں جو آدمی کی گمراہی اور بے دینی کا سبب بنتی ہیں. اس کے علاج کے طور پر تفصیلی طور پر بات بتانے کی بجائے میں اختصاراً نکات آپ کو گنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر آدمی کسی بھی مصیبت سے نجات، چاہے دنیا کی ہو، دینی ہو، آخرت کی ہو، کسی بھی مصیبت سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کرنا. نمبر 2 انسان کی نگاہ اس بات پر ہو کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کی لذتیں فنا ہونے والی ہیں، یہاں کی رشتہ داریاں سب کچھ چھوٹنے والی ہیں، کوئی اس کی قبر میں کام آنے والا نہیں ہے. تو دنیا فنا ہوگی اور باقی رہنے والی چیز آخرت ہے، چاہے نعمتوں کے اعتبار سے ہو یا عذاب کے اعتبار سے ہو یا زندگی کے اعتبار سے ہو. تو آدمی یاد رکھے کہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہاں کی نعمتیں چھوٹنے والی ہیں، آخرت باقی رہنے والی ہے، جانا آخرت میں ہے. نمبر 3 آدمی کو نیکیوں کی قدر اور قیمت معلوم ہو. پیسہ قبر میں نہیں آئے گا، حشر کے دن پیسہ ساتھ میں رہے گا نہیں. آخرت میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ ایمان اور عمل ہے. نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں. اگر نیکی آدمی کے پاس نہیں ہے، ایک نیکی بھی کم پڑ جائے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. تو یہ وقت ملا ہے نیکیاں کمانے کا. پیسے کمانے کے لیے دنیا کی زندگی اللہ نے نہیں دی. پیسے تو دنیا کی ضرورت ہیں، لیکن اصل جو وقت دیا اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی کمانے کے لیے دیا ہے. تو ایک آدمی یہاں سے مثلا دنیا میں مثال دیکھیے، آدمی یہاں سے سعودی چلا جائے اور وہاں پر سعودی کے جو ہے یعنی بس کے ٹکٹ یا ٹرین کے ٹکٹ جمع کرنا شروع کر دے، راستے میں سے کاغذات جمع کرنا شروع کرے، پرچے جمع کرنا شروع کر دے، اور وہاں سے وہی لے کے یہاں پہ آ جائے اور پیسہ نہ کمائے، سب لوگ اس کو جاہل کہیں گے. تو وہاں پیسہ کمانے کے لیے گیا تھا، کاغذات جمع کرنے کے لیے گیا تھا. وہاں کے سب پمفلٹ جمع کر لے، کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہے اس کے پمفلٹ جمع کر کے یہاں لے آئے اور پیسہ نہیں لائے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اس کو جنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، اس نے سارا وقت برباد کر دیا. یہ کاغذوں کا کیا کریں گے؟ تو پروگرام ہو گئے، اب یہاں کیا کام آئے گا؟ یہ پوسٹر، یہ پمفلٹ کیا کام کے؟ یہ خط کے ٹکٹ کیا کام کے؟ کچھ کام کا نہیں ہے. کاغذات کچھ کام میں نہیں آنے والے. نوٹ لاتا تو کچھ کام بنتا ہے. تو جیسے وہاں کا معاملہ ہے، سعودی اور ہندوستان کا معاملہ ہے، اس سے بڑھ کے دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے. یہاں سے سارے نوٹ جمع کر کے قبر میں آنے والا نہیں ہے، یہاں سے نیکیاں جمع کر کے آخرت میں جانا ہے. آدمی کو نیکیوں کی قدر ہو کہ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے، وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. اگر کم ہو گئی تو نیکی اگر ایک بھی کم پڑ جائے جہنم میں جا سکتا ہے. نمبر 4 آدمی کے اندر نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کا عزم ہو. اتنا آدمی عاجز نہ ہو کہ نفس کا غلام بن جائے، اس کی اپنی عزت اس کو معلوم ہو، اس کے اندر یہ عزم ہو کہ میں نفس کو پابند کروں گا. آپ بتائیے، آپ کے پاس ایک سواری ہے اور آپ کو وہ سواری کھینچ کے کہیں بھی لے جاتی ہے. اتنا عاجز آدمی ہو جائے کہ آپ کا گھوڑا آپ کو جہاں چاہ رہا لے جا رہا. اب اس گھوڑے پہ آپ جب بھی سوار ہوتے ہیں آپ کی مرضی نہیں چلتی، گھوڑے کی مرضی چلتی ہے. وہ کھیت میں جانا تو کھیت میں، پہاڑ پہ جانا تو پہاڑ پہ، آپ کو جانا ہے مسجد، وہ لے جا رہا پہاڑ پہ. تو آپ کا جو گھوڑا ہے، آپ کی جو سواری ہے، وہ آپ کو لے جا رہی ہے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، آپ کو مجبور. اتنا آدمی بے عزت اور بے غیرت ہو جائے کہ نفس جہاں چاہے اس کو لے جائے. آدمی کے اندر عزم ہونا چاہیے، یہ میرا نفس ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو پابند بناؤں گا اپنی مرضی کے، نہ یہ کہ یہ مجھ کو جہاں چاہے لے جائے. تو یہ بھی چیز آدمی میں ہونا چاہیے. نمبر 5 صالحین کے احوال میں غور کرنا. اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نیک لوگ، ان کے حالات میں غور کرنا، کس طرح سے انہوں نے دین پر عمل کیا، کس طرح سے مصیبتوں میں بھی دین پر جمے رہے، کس طرح سے اللہ کے نیک بندے مصیبتوں کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے، کس طرح سے انہوں نے نفس کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا. تو صالحین کے احوال میں غور کرنا، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، زہد اور تقوی کے اعتبار سے ہو، یہ بھی آدمی کو تھوڑا قوت دیتا ہے دین پر جمنے کے لیے. نمبر 6 اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا. جو آدمی اکاؤنٹ چیک کرتا ہے، حساب کے دن وہ بچ جاتا ہے. جو آدمی اکاؤنٹ چیک نہیں کرتا ہے اور گڑبڑ نکلی، اس کو باس فائر کر دیتا ہے، جاب پہ سے نکال دیتا ہے، یا وہ آدمی سزا کا حقدار بن جاتا ہے، یا اس کو خائن کہا جاتا ہے، یا اس پر تہمتیں لگتی ہیں. تو اپنے اکاؤنٹ کا حساب رکھنا. روزانہ آپ بیٹھیں تھوڑی دیر، بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہوں کروٹ پر، آپ دن بھر کا جائزہ لیں،
کیا کام آج میں نے کرنے تھے نہیں کیے، کیا کام میں نے نہیں کرنے چاہیے تھے میں نے کیے۔ روزانہ آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لے تو اس آدمی کے لیے اگلا دن صحیح ہوتا ہے، یہ اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آدمی بے فکری زندگی گزارے تو ایسا آدمی تجارت میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت کی تجارت میں زیادہ برباد ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کی دکان ہے، آپ سوچئے، آپ خود سوچتے ہیں کہ میرا جو ہے یعنی آج دن بھر میں میں نے کتنا بزنس کیا۔ کوئی اچھا تاجر ایسا نہیں ہوتا ہے جو اپنا حساب نہیں کرتا ہے۔ اچھا تاجر ہمیشہ اپنا اسٹاک کا، پروفٹس کا اور اپنے سارے معاملات کا حساب رکھتا ہے۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، چیک کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں روزانہ۔ نمبر 7، موت کی یاد اور اس کی تیاری کی فکر کریں۔ موت کی یاد خود آدمی کی لذتوں سے اس کو چھوڑا دیتی ہے۔ جو آدمی لذتوں میں کھویا ہوا ہے، اگر آدمی فوراً اس کو یاد آ جائے کہ یہ لذتیں چھوٹنے والی، موت آنے والی ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر میں پل صراط ہے اور پھر جنت ہے یا جہنم ہے، اس آدمی کی لذتوں سے نکلنا اور اس کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی تکلیف میں ہے، اس کے لیے بھی موت کی یاد راحت بن جاتی ہے، اس کو گمراہی سے موت بچاتی ہے کہ ٹھیک ہے 4 دن کی تکلیف ہے، برداشت کر لو، موت آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر آخرت میں راحت ملے گی۔ تو بے دین ہونے سے موت کی یاد بھی اس کو بچاتی ہے اور لذتوں سے اس کو روکتی ہے۔ موت انسان کو جگانے والا سگنل اللہ کی طرف سے، موت کی یاد آدمی کو جگاتی ہے بے فکری سے۔ نمبر 8، موجودہ وقت کی قدر کرنا۔ آدمی کو یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ کھویا ہوا پیسہ واپس حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن کھویا ہوا وقت واپس حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں ان کی پراپرٹی پوری آگ میں، طوفان میں، سیلاب میں یا فساد میں برباد ہو گئی، کچھ سالوں کے اندر واپس سے وہ ویسی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ لیکن انسان جس نے اپنی جوانی گنوا دی، وہ بوڑھا ہونے کے بعد واپس جوانی لا کے دکھا دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ وقت بہت قیمتی نعمت ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد میں وہ منٹ آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کو جو دنیا میں کفر کے ساتھ چلا گیا، آخرت میں اس کو 1 منٹ دے دیا جائے، اس 1 منٹ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، وہ جنتی ہے، وہ ہمیشہ کا جہنم سے بچ جائے گا، ہمیشہ کی جہنم سے وہ بچ جائے گا۔ 1 منٹ کتنا قیمتی ہے، جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہے، گناہگار ہے 1 منٹ میں توبہ کر سکتا ہے۔ تو وقت کی قدر کرنا، ملے ہوئے وقت کو غنیمت جان کر اس کو صحیح استعمال کرنا۔ 9، اللہ کے خوف کو بھی امید کے ساتھ جمع کرنا، بے فکری نہیں بلکہ اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کرنا بھی کہ کہیں میری کسی بات پر اللہ نے پکڑ لیا تو بہت ہی مصیبت ہو جائے گی۔ تو اللہ سے امید بھی رکھنا اور اللہ سے ڈر بھی رکھنا۔ اور 10، اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کے پاس صحیح سلامت دل لے کر جائیں۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ گناہوں کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے، جب دل گندا ہو جاتا ہے تو اللہ کی معرفت خراب ہو جاتی ہے، اللہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، گناہ کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا دل صاف ستھرا ہو، یہ دنیا کی لذت ہے، دنیا میں اللہ کا تعلق ملنا یہ دنیا میں سب سے بڑی لذت ہے۔ لیکن جب آدمی کا دل خواہشات سے بھرا ہوا رہتا ہے، گناہوں کے دھبے اس پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر دھیرے دھیرے دھبے لگتے 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 جب دل کو صاف نہیں رکھتا ہے، ایسا دل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے کہا بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا۔ آدمی گناہ کرتے 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 اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب آدمی کا دل ایسا ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے جو ہدایت کے معاملات ہوتے ہیں اثر نہیں کرتے ہیں۔ وہ آدمی دین کی بات سنتا ہے لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگوں کا حال آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا نصیحت کا، بلکہ دوسرے روتے ہیں تو ان کو رونا نہیں آتا ہے، دعا کرتا ہے تو اس کو اللہ سے کچھ رغبت نہیں ہوتی ہے، آخرت کی بات سنتا ہے تو آخرت کی طرف دل نہیں پلٹتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہے، آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے، پھر سخت ہو جاتا ہے، اس پر دھبے لگ جاتے ہیں گناہوں کے۔ تو اپنے دل کو بچانے کی فکر ہونا چاہیے کہ میں ایک بھی گناہ کروں گا اس کا دل پہ دھبا لگتا ہے، جیسے آدمی کپڑوں کو بچاتا ہے چائے کے دھبوں سے، کسی اور دھبے سے، اپنے دل کو نہیں بچا رہا ہے، کتنا جاہل ہے۔ دلوں کو بھی دھبوں سے، گناہوں کے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم،
قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے. کام اگر آ سکتا تو کیا؟ من اتی اللہ بقلب سلیم، سوا اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، ٹھیک ٹھاک دل لے کر آئے. کہ اللہ کے پاس سب سے صحیح چیز جو لے جانے کی ہے وہ دل ہے. گناہوں کی وجہ سے وہ گندا ہو رہا ہے. کسی کی نکاح میں ولیمے میں جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، دھبے والے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نہیں جاتا ہے، گندے میلے کپڑے پہن کر نہیں جاتا ہے. اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ کپڑے ہی نہیں دیکھے گا، اللہ دیکھے گا. تو اللہ کے پاس اچھا دل لے کر جائے. تو گناہوں کی وجہ سے دل خراب ہو جاتا ہے. لہذا فکر کرے کہ میں اس دل کے ساتھ، گندے دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. لہذا اس بات کی بھی آدمی فکر کرے تو یہ آدمی صحیح چل سکتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بے دینی اور اسی طرح سے گمراہی اور بے عملی اور گناہوں کی یعنی اسباب اور ان کا علاج. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اس سلسلے میں اگر آپ لوگ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی 10 منٹ ہمارے پاس وقت ہے. سوال ہے کہ انسان تقوی کیسے پیدا کرے، طریقہ نجات. یعنی نجات کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس تقوی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت انہی لوگوں کے لیے ذکر کی ہے جو متقی ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون. یا اسی طرح سے دوسری آیت ہے ان للمتقین مفازا. قیامت میں، آخرت میں جنت اور کامیابی متقین کے لیے ہے. لہذا تقوی ضروری ہے. تقوی کیسے پیدا کیا جائے؟ اس کے کئی اسباب ہیں. نمبر 1، تقوی اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عظمت کا نتیجہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے گا. جب اللہ کو پہچانتا ہی نہیں تو اللہ سے ڈرے گا کیسے؟ نمبر 2، آخرت کا عذاب اور آخرت کی آدمی کے دل میں ہو، وہاں کا معاملہ، آدمی جنت جہنم کے معاملات کو جانتا ہو، قیامت کے دن کے احوال کو آدمی جانتا ہو، تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا. اس لیے کہ جو آدمی، اس کو مثال کے طور پر کوئی آدمی، اس کو معلوم ہے کہ فلاں بیماری مجھ کو ہے، مجھ کو الرجی ہے، اگر میں یہ چیز کھاؤں گا تو بدن پر دھبے پڑ جائیں گے یا نقصان ہوگا یا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آدمی اس چیز سے بچتا ہے. شوگر والا آدمی شکر سے بچتا ہے اور بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے بچتے ہیں. کیوں؟ جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ نقصان کیا ہے. تو گناہوں کا نقصان اگر آدمی کو معلوم ہو تو آدمی ڈرے گا اور تقوی پیدا ہوگا، گناہوں سے رکے گا. کیونکہ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ کے خوف کی بنیاد پر ایسی چیزوں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اسی طرح سے تقوی کے لیے نفس کی تہذیب کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہے. وہ بننے نہیں دیتا آدمی کو متقی، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کی بات بتائی ہے، لَكُمْ تَتَّقُونَ، روزے کے سلسلے میں اللہ نے کہا تو روزہ آدمی کو بچنے کی عادت ڈالتا ہے. تو یہ تقوی کی عملی مشق ہے روزہ. تو روزہ بھی آدمی ایسے اعمال کرے جس سے آدمی کے اندر رکنے کا مزاج پیدا ہو. بھوک لگی لیکن کھانے سے رکنا، پیاس لگی لیکن پانی سے رکنا. تو اس طرح سے رکنے کا مزاج تقوی ہے. اسی طرح سے نصیحت کئی اعتبار سے، دینی مجالس میں بیٹھنا، اس سے تقوی پیدا ہوگا. دینی بات سن کر آدمی کے دل میں فکر پیدا ہوگی، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا آدمی مزاج پیدا ہوگا. دینی مجالس، اچھی صحبت. اسی طرح سے قرآن و سنت کا مطالعہ، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ قرآن نصیحت ہے. اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، سینوں میں بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. کیسے؟ جب آدمی پڑھے گا، اس کو سمجھ کے پڑھے گا. واعظ و نصیحت ہے، وہ آدمی کو سدھارتا ہے قرآن. اسی طرح سے تقوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے آدمی کو تقوی ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میری نفس کو اس کا تقوی عطا کر. اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرنا. نماز میں بھی اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز عملی پابندی کی ایک شکل ہے کہ میں پابند ہوں. قیامت کے دن کھڑے ہونے کی عملی مشق ہے، وہ یاد دہانی ہے. تو نماز کا اہتمام بھی آدمی کو تقوی اس کے اندر پیدا کرتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، آدمی ان کا اہتمام کرے، تقوی اس میں پیدا ہوگا. اسی طرح سے اللہ کا ذکر ہے، ذکر سے آدمی کا دل پاک ہوتا ہے اور اسی طرح سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے.
میں ہر دن عزم کرتا ہوں کہ میں فلاں فلاں گناہ نہیں کروں گا، لیکن 3-4 دن بعد میں پھر وہی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کوئی علاج بتائیں۔ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہی ان کا علاج ہے، جو تقویٰ کے سلسلے میں نے بتائی وہی اس کا علاج ہے۔ اس میں ایک دم بڑا علاج، اس میں سے اہم چیزیں کیا ہیں؟ ان میں اہم چیزیں، سب سے اہم چیزیں ہیں نماز کی پابندی، لیکن رسمی نماز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز روکتی ہے تو ہم کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ اس لیے نہیں رک رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیں، جو نماز اللہ نے بتائی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ اٹھک بیٹھک کر لو، کوے کی طرح ٹھونگ لگا لو، ایسا پڑھو جو تم کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے، دھیان کہیں ہے اور تم کہیں ہو، ایسی نماز نہیں۔ ویسی نماز جو اللہ نے بتائی ہے، ویسی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، کہ آدمی کا پورا دھیان نماز میں ہو، وہ اللہ کے آگے اپنی بندگی کے عہد کو یاد کر رہا ہو کہ میں پابند ہوں اللہ کے حکموں کا، اور وہ جو پڑھ رہا ہو اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کو معلوم ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، تب جا کر اس کے دل پر نماز اثر کرے گی۔ نماز کوئی میجیکل سولوشن نہیں ہے، کوئی ایسا طلسمی فلسفہ والا چیز نماز نہیں ہے، نماز عملی مشق ہے، نماز اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش ہے۔ جب تک کہ شعوری طور پر نماز نہیں پڑھے گا، دھیان کہیں اور ہے، تو نماز کیا فائدہ اس کو پہنچائے گی؟ ویسے ہی جیسے ایک آدمی نصیحت کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، نصیحت کی مجلس میں بیٹھ لینے سے اس کی اصلاح تھوڑی ہوگی، جب تک کہ وہ دھیان نہیں دے گا نصیحت کے اوپر، عزم نہیں کرے گا اس کے مطابق بننے کی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز، ایک تو نماز صحیح ہو، دوسرے صحبت اس کی صحیح ہو، تیسرے یہ کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال کرے جن سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں نفس کی مخالفت کرنے لگے۔ چلو بڑے گناہ میں نہیں چھوڑ پا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نفس کے خلاف کرنے والا بنے، نفس تقاضا کر رہا ہے نہیں پورا کرے، اپنے نفس کو تھوڑا ستائے لیکن اللہ کی طاعت میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے، ذکر خوب اللہ کا کثرت سے کرے۔ ذکر کی کثرت بھی آدمی کے دل کو صاف کرتی ہے۔ آدمی ذکر بھی کر رہا ہو اور کسی عورت کو بھی دیکھ رہا ہو، ایسا ہوگا نہیں ہوگا، مشکل، اس کو ذکر چھوڑ کے کرنا پڑے گا۔ آدمی ذکر بھی کر رہا اور جھوٹ بھی بول رہا ہے تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو ذکر کی کثرت آدمی کے دل کو صاف کرے گی، آدمی کو گناہوں سے روکے گی۔ نفس کو قابو میں رکھنے کی کوئی دعا ہے؟ جیسے میں نے دعا بتائی، اللہم آتی نفسی تقواہا، تو یہ جو دعا ہے، جو پوری دعا ہے، حدیث کی کتابوں میں ملے گی آپ کو، اس کو آپ لکھ کے لے لیں اور اس کو آپ یاد کریں اور اس کو اس کے ذریعے سے دعا مانگیں۔ یا اس کے علاوہ بھی اور دعائیں، اہدنا الصراط المستقیم، موٹی موٹی دعائیں، اگر کوئی دعا یاد نہیں ہوتی ہے، یا اسی طرح سے اور بھی، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ بھی دعا ہے، اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا نہ فرما۔ تو اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں جن میں تقویٰ کی یا نفس کی اصلاح کی یا ہدایت کی دعائیں ہیں، آپ وہ دعا مانگیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی دعا ہے جس میں یعنی ایک آدمی کو دین پر جمنے کی بات اس دعا سے ملتی ہے۔ دین کے اندر عمل کی خواہش کیسے پیدا کرے؟ دیکھیے، عمل کی رغبت کیسے پیدا ہوگی؟ عمل کی قیمت معلوم ہوگی۔ پیسے کی رغبت کے لیے کوئی کورس کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کو معلوم ہے پیسہ۔ آپ بتائیے کوئی ہے دنیا میں ایسا کورس کرنے والا پیسے کی اہمیت سمجھانے کے لیے کورس؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا چیزیں خرید نہیں سکتے ہیں، دنیا میں عزت نہیں ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پیسہ برابر آدمی دوڑتا ہے، بغیر اذان کے جاب پہ جاتا ہے کہ نہیں، خود الارم لگا کے جاتا ہے، اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی جاب پہ جانے کی، لیکن برابر صبح سویرے آپ دیکھیے بمبئی میں ادھر ادھر ٹرینیں بھر بھر کے لوگ جاتے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ کوئی اذان ہو رہی، لیکن مسجد میں اذان ہو رہی 5 ٹائم، اور پہلے تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، اب لاؤڈ سپیکر بھی ہوتا ہے، لیکن آدمی سن کے اس کروٹ سے اس کروٹ ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی فرق پڑتا ہے اذان کا۔ کیوں ایسا ہے؟ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اعمال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اعمال کے احکام بتائے ہیں، وہیں اعمال کے فضائل بھی بتائے ہیں کہ اس عمل کی کیا فضیلت ہے، دنیوی اعتبار سے اس کا فائدہ کیا ہے، آخرت میں اس کا انجام کیا ہے، نیکیوں کو چھوڑنے کی برائی کیا ہے، گناہوں کو کرنے کا نقصان کیا ہے۔ تو گھروں میں، مسجدوں میں ہمارے یہاں اس بات کا التزام ہونا چاہیے کہ نیکیوں کے کرنے میں کیا فضیلت ہے، برائیوں کے کرنے میں کیا نقصان ہے۔ یہ جب تک کہ کثرت سے ہم نہیں پڑھیں گے، عمل کی رغبت پیدا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، حافظ منذری نے
کتاب لکھی ہے الترغیب و ترہیب، 5 جلدوں میں وہ کتاب ہے. 5 جلدوں میں یہ کہاں سے آیا؟ گھر سے حدیثیں لائی ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو. تو عمل کی رغبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب عمل کی اہمیت معلوم پڑے گی، عمل کا فائدہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے معلوم پڑے گا. لہٰذا گھر میں اور مسجدوں میں اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی معتبر کتاب، ایسی کتاب نہیں جس میں ضعیف اور جھوٹی حدیثیں، قصے، کہانیاں جھوٹے ہوں، ایسی کتاب جس میں صحیح حدیثیں ہوں، معتبر روایات ہوں اور صحیح قصے ہوں، ثابت شدہ چیزیں اس میں ہوں، قرآن کی آیات ہوں کہ اعمال کی کیا فضیلت ہے. اس کو پڑھیں، اس سے عمل کی رغبت پیدا ہوگی. عورتوں کے فتنے سے کیسے بچیں؟ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کئی وسائل ہیں. نمبر 1، نکاح کر لیں. سب سے پہلا اس کا حل اور سب سے پاورفل حل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ نکاح آدمی کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے. احسن للفرج و اغض للبصر، نگاہ جھکا دیتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت سے ہو جاتی ہے. نمبر 1 اس میں نکاح ہے. نمبر 2 نگاہ کی حفاظت ہے. نگاہ کو پھیر دیں. جب بھی کسی عورت پر نگاہ پڑے، اگر اس نگاہ کو باقی رکھے گا، دل میں جذبات پیدا ہوں گی، خواہشات پیدا ہوں گی اور آدمی گناہ کی طرف بڑھے گا. اپنی نگاہ کو پھیر دیں. اسی طرح سے شیطان کے فتنے سے پناہ مانگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دل میں آنے والا وسوسہ اس سے نکل جائے گا. نماز کا اہتمام وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، روزہ ہے، اس کا اہتمام کرے. اس سے عورتوں کے فتنے سے آدمی بچ سکتا ہے. سوال ہے کہ برائے کرم بتائیں کہ نماز برائیوں سے کس طرح روکتی ہے. دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس میں منع کرنے کی نسبت اللہ نے نماز کی طرف کی ہے. نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے. نماز کا روکنا کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لی اور رک گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ بٹن کی طرح نہیں ہے، بلکہ نماز آدمی کو واعظ و نصیحت جو نماز میں ہے، اور قولی و قلبی و عملی، ہر اعتبار سے بندگی کا جو اہتمام ہے اس میں. دیکھیے، نماز کے لیے مثال کے طور پر آپ مسجد میں آتے ہیں، اذان سنی آپ نے، آپ اپنے گھر سے، اپنی دکان سے نکل کے مسجد میں آئیں. یہ اس بات کی یاد دہانی ہے قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا جیسے اذان ہو رہی ہے، اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. آپ گھر سے، اپنی دکان سے نکل کے آئے، یاد دہانی کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. نماز میں مسجد میں آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے صف در صف. کس کی یاد دہانی ہے؟ قیامت کے دن سب کیسے کھڑے ہوں گے؟ سب لوگ کیسے کھڑے ہوں گے؟ صفے بنا کے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. قیامت کے دن لوگ اب اللہ کے آگے جواب دہ کھڑے ہوں گے. اللہ کے آگے ان کو کھڑے ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا زندگی کا. پھر نماز میں قرات ہے، اس کے اندر اللہ کی تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. یاد دہانی اپنے آپ کو کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں پابند ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. میری زندگی میں جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے. میں کسی اور کے آگے میں بڑا نہیں ہوں، کوئی اور بڑا ہے. میں پابند ہوں، کسی کے آگے اپنی زندگی میں ڈال چکا ہوں. تو یہ یاد دہانی ہے. یہ نماز میں عملی مشق ہے اس بات کی، قول کے ذریعے سے اور جسم کے ذریعے سے، اور اپنا دل اگر اس میں رکھتا ہے آدمی، جب یہ یاد آئے گا اس کو، آخرت یاد آئے گی، اللہ کی بڑائی اور اپنی جوابدہی کا احساس، زندگی بدلے گی اس کی. نماز بٹن نہیں ہے آپ بٹن دبا رہے، دن میں 5 مرتبہ سدھر گئے. وہ کوئی ٹیبلٹ نہیں کہ کھا لیا آپ نے اور آپ صحیح ہو گئے، ایسا نہیں ہے. نماز اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کچھ چیزوں کو. اس طرح سے نماز روکتی ہے. بہت سارے لوگ 50-50 سال تک نماز پڑھتے لیکن گناہوں میں لت پت رہتے ہیں. کیوں؟ نماز رسمی ہے، نماز رسمی ہے. ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے کہ بریک اتنا پاورفل نہیں ہے. دیکھیے، بریک گاڑی میں ہوتا ہے، اب بریک دبانے سے گاڑی رکتی ہے، لیکن کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں کا بریک تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہے. اس لیے دوسرے کو جب گاڑی چلانے کے لیے دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بریک پہلے سے دبا کے رکھنا، اس کا بریک کیا ہے؟ کمزور ہے، بریک پاورفل نہیں ہے، اس کا ارجنٹ بریک نہیں ہے، اس کا بریک کیسا ہے؟ گھس گیا ہے. لہذا تم دباؤ گے بھی تو دور جا کے گاڑی رکے گی. تو کچھ لوگوں کا بریک ایسا ہوتا ہے. تو نماز جو ہے اتنی پاورفل اس کی نہیں ہوتی کہ اس کو ایک دم روک دے برائی سے. اس کی نماز اسی کچے بریک کی طرح ہوتی ہے کہ وہ پڑھتا ہے لیکن پھر وہ گناہ تک جا کے رکتا ہے، کہیں گناہ میں چلا بھی جاتا ہے. کیا شرابی کے گھر کا کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ شرابی کی کمائی اگر جائز ہے تو اس کا کھانا پینا جائز ہے،
لیکن اس کو تنبیہ کے طور پر اس سے قطع تعلق کرنا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے اور شراب پیتا رہتا ہے اور آپ اس سے تعلق اسی طرح سے بنائے ہوئے ہو، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے اس سے تعلق توڑنے سے اگر وہ سدھرتا ہے تو آپ تھوڑے دن اس سے ناراض ہو جائیں تاکہ وہ سدھر جائے، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس سے تعلق توڑ دو گے تو آج ایک پی رہا ہے کل دو پیے گا، کوئی روکنے والا بھی نہیں اس کو، تو ایسے آدمی سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے۔ شیخ عثیمین نے یہ بات کہی ہے، لوگوں سے تعلق توڑنا اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے۔ اگر کسی سے تعلق توڑنے سے وہ ڈر کے سدھر جاتا ہے کہ آپ سے تعلق توڑنا اس کو گوارا نہیں ہے تو آپ اس سے تعلق بات بند کرنا، سلام بند کرنا، یہ حل ہے اس کے لیے کہ وہ ڈر کے آپ کی محبت میں گناہ چھوڑ دے گا، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہو۔ لیکن کسی کے نزدیک آپ اتنے قیمتی نہیں ہو کہ آپ اگر اس سے تعلق چھوڑ دو تو اس کا دل دکھے گا، آپ کو وہ چھوڑ سکتا ہے، اپنی خواہش نہیں چھوڑ سکتا ہے، آپ اس سے تعلق مت توڑو، اپنا تعلق اس سے بنائے رکھو تاکہ آپ نصیحت کرنے کا موقع اس سے پالو۔ یہ حکمت ہے ترک تعلق میں۔ اگر کوئی آدمی شرابی ہے، اگر اس کے دسترخوان پر شراب کا دور چل رہا ہو، آپ اس کے گھر میں کھانا جائز نہیں ہے، خصوصاً اس وقت میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے کہ وہ چھپ چھپا کے کہیں شراب پیتا ہے، لیکن اس کے ہاں ولیمہ ہے بیٹے کا یا اس کے گھر میں کوئی دعوت ہے جس میں کوئی خرافات نہیں ہے، آپ اس میں جا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کی کمائی حلال ہو۔ جزاک اللہ فاحسن الجزاء۔ معزز حاضرین، اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی نشست ہے جو الحمدللہ بہت سی خوبی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں موصوف کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کی کوششوں کو ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے۔ معزز حاضرین، انشاءاللہ العزیز پھر حسب پروگرام ہماری دوسری نشست جو ہے یہاں دور دراز مقامات سے آئے ہوئے نئے اہل حدیثوں کے لیے خصوصی طور پر اب ہوگی، جو کہ بعد نماز مغرب اسی جگہ پر ہوگی، بعد نماز مغرب اسی جگہ پر رکھی جائے گی۔ باہر سے آئے ہوئے احباب اور دوستوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل اگر لکھ کے رکھیں گے تو ایسی صورت میں ان کو حل کرنے میں آسانی ہوگی، بیان کرنے کے لیے سہولت پیدا ہوگی اور معاملہ بڑے منظم انداز میں آگے بڑھے گا۔ اسی طرح بعد نماز عشاء نیچے کے ہال میں انشاءاللہ العزیز تدریس ایک مقدس فریضہ، ذمہ داریاں اور تقاضے کے عنوان سے پروگرام ہوگا، جس میں یہاں شہر آکوٹ کے تدریسی پیشے سے منسلک افراد خصوصی طور پر شرکت کریں گے اور اس کے بعد پھر آدھے گھنٹہ سوال و جواب کے لیے رہے گا۔ یہ ہے آج کے دن کا پروگرام۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ اس طرح اس پروگرام کو سماعت کیا ہے، اگلے بھی تمام پروگرام میں شرکت کریں گے۔ باہر سے آئے ہوئے مہمان گرامی کے لیے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا معقول نظم ہے، ہمارے رضاکاران باقاعدہ اس کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے رضاکاروں سے گزارش کرتے ہیں کہ مہمانوں کو حسب دستور جس طرح کا اہتمام کیا گیا ہے اس کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان ہو رہی ہے، وضو بنائیے۔